عظمیٰ کاردار صاحبہ، یہ تو جو شرمیلا فاروقی صاحب بات کر رہی ہیں کہ آپ نے مشاورت نہیں کی، غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں رکھا، جو ریفارمز کی بات کی جا رہی تھی، اکثر ہم سنتے ہیں ریفارمز کریں گے جی، ٹیکس ریفارمز ہوں گی، اس میں کچھ ہوا نہیں۔ اور جو جی ڈی پی کے اندر جو بڑے سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر ہے، باقی جو لوگ ہیں، ان کا ٹیکس میں جو حصہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ملک صاحب۔ میرے خیال میں میری جو بہن ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں۔ شاید یہ اپنے ارد گرد جو آج کل سچویشن ہے مہنگائی کی، اس پہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی۔ 29 منتھس پہلے جو انفلیشن تھی وہ 38% پہ کھڑی تھی، آج وہ 12% پہ آ گئی ہے۔ اس وقت جو عام آدمی، تو پیپلز پارٹی مانتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو مشاورت میں بات کر رہی ہوں نا کہ عام آدمی کے لیے، تو یہ وہ عام آدمی ہے جو کہ آج سکھ کا سانس لے رہا ہے، جو چین کی زندگی اس کے لیے ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو اس کی انکم آتی ہے، اس کی قوت خرید بڑھ گئی ہے، ہر چیز سستی ہو گئی ہے۔ روٹی اب 14 روپے کی آپ کو مل گئی، ہر بندے کو۔ بجلی مہنگی ہوگی؟ نہیں، بجلی کو ابھی تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو نہیں ہوئی، ابھی تو انہوں نے 1 جولائی سے کہا ہے، ابھی نہیں ہوئی۔ 4 دفعہ، یہ چوتھی دفعہ پیٹرول جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر حکومت نے اس کی قیمت کم کی ہے۔ آپ کی مرغی سے لے کے، ٹماٹر سے لے کے، پیاز سے لے کے، LPG سے لے کے، کوکنگ آئل سے لے کے، ہر چیز جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے۔ اب اگر یہ عام آدمی کے لیے بہتری نہیں، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عام آدمی کے لیے کیا بہتری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو آپ کی جو پہلے 100 دن ہوتے ہیں نا نصر اللہ صاحب، وہ ڈائریکشن شو کرتے ہیں حکومت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس وقت الحمدللہ بالکل اس کے جو معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے ہائیسٹ لیول پہ، جیسے بجٹ کے بعد اور اوپر بڑھ گئی ہے، 72,000 انڈیکس پہ وہ پہنچ گئی ہے۔ آپ کا ڈالر مستحکم ہے اس وقت، آپ کی فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے، آپ سعودی عربیہ نے 5 سے 6 ارب کے آپ سے معاہدے MOU سائن کیے، پھر چائنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے، CPEC 2 شروع ہو رہا ہے۔ اعلانات ہوئے ہیں لیکن ابھی گراؤنڈ پہ کچھ نہیں نہیں، لیکن دیکھیں نا، ابھی تو بات چیت SIFC کے ساتھ جو بھی مشاورت ہوئی ہے، جس میں ہواوے ہے، انہوں نے کہا آپ کے 2 لاکھ لوگوں کو ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل اس کی سکلز سکھائیں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی سے مشاورت کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر ان کے آپ اتحادی ہیں، ایگریمنٹ آپ نے ریٹرن کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے PDM حکومت میں بھی ہم اکٹھے تھے اور ہمارا الحاق ہے، اور بڑی اچھی ہماری ابھی تک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم نے ہر جگہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم زرداری صاحب کی جب صدر بننا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کیوں ناراض ہیں، لیکن بجٹ میں مشاورت نہیں کی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ بجٹ دیکھیں، ہم نے تو نصر اللہ صاحب ان کو بہت کہا تھا کہ آ کے ہمارے ساتھ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں۔ آپ اگر شامل ہوتے تو ہر چیز آپ کے ساتھ جو ہے اس وقت اس سے مشورہ بھی ہو رہا ہوتا۔ اب یہ باہر بیٹھے ہیں، واپس آتا ہوں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پنجاب میں جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں آپ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ذمہ داری بھی تو شیئر ہوتی ہے۔ اسپیچ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں پرانی باتیں نہیں دہراؤں گا، آگے بڑھیں گے۔ PTI تو ہمیشہ پرانی باتیں دہراتی ہیں، جی یہ ہوا، ماضی میں یہ ہوا، حکومت تباہ کر دی گئی، ملک تباہ کر دیا گیا۔ اگر آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں، پرانی باتیں بھول جائیں، PTI کو کیا مسئلہ آگے بڑھنے میں؟ اچھا، مجھے ایک تو توقع ہے کہ میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا، تو مجھے بھی پورا ٹائم دیا جائے گا۔ ملک صاحب کون سے وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، کون سے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اور دوسری بات، میاں شہباز شریف بیچارے تو ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہیں تو وہ شام 15 روپے کم کرتے ہیں، شام کو ان کا وزیر خزانہ آتا ہے، کہتا ہے آرام سے بیٹھو، مجھے پتہ ہے کہ یہ پیٹرول کتنا کم کرنا ہے، وہ 15 روپے سے 4 روپے پہ لے آتا ہے۔ جو وزیر اعظم اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا، وزیر خزانہ نہیں لگا سکتا، ان کا کام صرف فوٹو شوٹ ہے، تقریر پڑھنا ہے۔ اور وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا، انہوں نے کہا کام نو چھڑ میری آؤنیاں جانیاں ویخ۔ اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے نصر اللہ ملک صاحب، پاکستان میں یا آمریت رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، تو یا یہ پارٹیاں دونوں رہی ہیں، 5-5 6 باری لیے ہیں،
تو اتنے اچھے ہوتے تو وہ اسٹالورٹ جو میاں نواز شریف ان کا جن کو بڑا ہار سنگار کر کے لایا گیا تھا وہی تھا نا کراؤڈ پلر اور جن کے نام پہ ووٹ ملنے تھے وہ اپنی سیٹ ہار گئے. مریم بی بی جو اس وقت وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھی ہیں وہ ہار گئیں. اس لیے اگر یہ ان سے لوگ اتنے مطمئن ہوتے تو آج ان کی پورے پاکستان میں 17 سیٹیں نہ ہوتی. تو بات یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو انٹرپٹ کر لوں شوکت بسا صاحب, یہ جو بات ہے نا مجھے بھی ہضم نہیں ہوتی. باریاں لگی رہی, میری گزارش سر ایسے نہیں, ایک سوال لے لیں نا بسا صاحب, ایک سوال لے لیں. یہ جو اب کہتے ہیں نا باریاں لگی رہی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, بھائی اگر پی ٹی آئی اس وقت تھی نہیں تو آپ کو کیسے اقتدار دیتے؟ بھئی اب پیپلز پارٹی تھی, پی ایم ایل این تھی یا مسلم لیگ قائد اعظم تھی, آپ تھے ہی نہیں تو آپ کو کیسے دیتے؟ بھائی جان یہی بات تو میں نے کہی ہے. میں نے کب کہا کہ ہم تھے؟ جو تھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے اس وقت ہر آدمی جو ہے غریب سے غریب تر ہو گیا جو عام آدمی ہے. اور یہ اشرافیہ پاکستان کی میاں نواز شریف جس کا نام لوں یہ امیر سے امیر تر ہو گئے. نصر اللہ ملک صاحب مجھے بات بتائیے, اگر عام آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے, وہ بیچارہ بچے نہیں پال سکتا, ان کو دوائی نہیں لے سکتا, ان کو پڑھا نہیں سکتا, تو میاں نواز شریف صاحب کس طرح امیر ہو گئے؟ ہاں یہ ضرور سنا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں غریب باپ کا بیٹا ہوں, میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں. تو میرے بھائی پرابلم ہی پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ اس وقت اقتدار کی کرسیوں پہ ملک صاحب بیٹھے ہیں وہی ذمہ دار ہیں آج پاکستان کی تباہی بربادی کا. آپ بالکل انٹرو میں صحیح بات کر رہے تھے. جو قوم قرض اتارنے کے لیے, سود اتارنے کے لیے قرض لے رہی ہو تو اس کی حالت یہی ہوتی ہے. تو ملک صاحب دوسری بات, آپ تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا تجربہ ہے بطور ایک صحافی کے, مجھے بتائیے نا کہ آج ابھی یہ جنت کا نقشہ کھینچ رہی تھیں کہ جی وہ ہر چیز سستی ہو گئی, کدے نہ اپنی جیب چ جا کے شاپنگ کی ہو تو انہوں نے پتا ہوئے حالات کیا ہیں. لوگوں کے پاس یہ تو نہ کہنا بسا صاحب, مجھے بات کرنے دیں. ملک صاحب ایسے نہ کریں نا, ملک صاحب پلیز. جی جی یہ ان پہ کسی نے جملہ جو ہے نا وہ کہا تھا جو اب وہ بدلے اتار رہے ہیں لوگوں سے. ملک صاحب یہ عابد شیر نے ان کے لیے کہا تھا. ملک صاحب دیکھیں, اب میں نے پہلے دن کہا تھا انٹرپٹ نہیں کریں. وہ عابد شیر والی بات جو ہے وہ میرے پر تو نہ ڈالیں بھائی. جی جی اچھا سن تو لیں, اچھا ایسے نہ کریں نا. ایک تو آپ کو طریقہ نہیں آتا, مینرز ہونے چاہیے کہ ٹاک شو میں انٹرپٹ نہیں کرتے, اب اپنی باری پہ بولیے گا. اچھا ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے سو کالڈ حکمران ہیں, مجھے بتائیے کہ دنیا کے کس کونے میں ان کی جائیدادیں نہیں ہیں. اگر یہ لوٹا ہوا مال جو پاکستانی عوام کا, پاکستان کو تو یہ چراغاں سمجھتے ہیں, یہ صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں, سارا مال پاکستان کا باہر لے جاتے ہیں. اگر وہ مال سارا جو پاکستان سے باہر پڑا ہے یہ پاکستان میں لے آئیں, ہم بھی سمجھیں کہ واقعی یہ سیریس ہیں. آپ مجھے بتائیے یہاں 50,000 والے کی تو سم بند کر دی گئی, تو یہاں پر میرے بھائی نصر اللہ ملک صاحب یہ دبئی لیکس میں کسی نے پوچھا یہ جو جنرلز کی پراپرٹیز آئی ہیں, پنڈورا پیپرز میں آپ نے بھی نہیں پوچھا تھا نا, یاد آپ کو. سن تو لیں سر, ایسے ملک صاحب ایک تو آپ دیکھیں نا یہ دونوں کافی ہیں پارٹی کا موقف دینے کے لیے, مجھے بات کرنے دیں. جی جی ارے گل تو سن لو. یہاں پر 85 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا گندم کا, وہ سابق وزیر اعظم کاکڑ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے نہیں ڈالا, وہ کہتے ہیں کہ تم نے ڈالا, بات کرو گے فارم 47 لے آؤں گا. بات یہ ہے ملک صاحب ایسے ہی چھوڑیں, دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں, واپس آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ